سے زمین پر جس اتھارٹی کا قیام ہوا اس اتھارٹی کو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور کاسمولائزیشن سے زمین پر جس اتھارٹی کا قیام ہوتا وہ یہ ہے وَلِلْإِبْلِيسِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا نام موجودہ زمانے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اسے کہتے ہیں گائے مینجمنٹ، GAIA، گائے مینجمنٹ، جس کا دوسرا نام ہے پلینٹ مینجمنٹ. پلینٹ مینجمنٹ کیا ہے؟ پلینٹ مینجمنٹ یہ ہے یعنی یہ کہ ابلیس کا نظام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر نظام کو منہدم کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم اپنا نظام لائیں گے، چاہے انسان کی پیدائش کا نظام ہو، چاہے انسان کی موت کا نظام ہو، خیر کا نظام ہو، قدر کا نظام ہو. قدر اللہ کی قدر کو ہم ڈھا دیں گے اور ابلیس اپنی قدر قائم. گائے مینجمنٹ یہ ہے کہ زمین پر ہمارے مطابق بارش ہو، زمین پر ہمارے مطابق اناج اگے، زمین پر ہمارے مطابق ریگستان زرخیز بن جائیں یا زرخیز علاقے ریگستان بن جائیں. گائے مینجمنٹ یہی ہے. اسے پلینٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. چونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مغرب اور وہ نظام ابلیس جہاں پروان چڑھ رہا ہے اس پر لوگوں کی نگاہیں کم ہیں، معلومات کم ہے، اس لیے اگر کچھ باتیں میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں تو لوگ اس کا ابلاغ ان تک نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ پلینٹ مینجمنٹ کیا ہے. پلینٹ مینجمنٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوریا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کوریا میں 4 سالوں سے قحط ہے. کیا یہ قحط قدرتی ہے؟ قدرتی نہیں ہے. امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ وہاں بارش ہو. پرسوں شام کو جو بارش ہو گئی، کبھی آپ نے سوچا کہ بارش کیسے ہو گئی؟ پرسوں شام کو ریپبلک ڈے کی تقریبات سے پہلے رات کو اچانک طوفانی بارش ہوئی اور اولے گرے. کبھی آپ حضرات نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے حیران کرنے والی یہ بات ہوگی. یہ پلینٹ مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. وہ حصہ یہ ہے کہ تقریبات کرنا تھی، اگر اس میں بارش ہو جاتی تو پریشانی ہوتی. تو سائنٹسٹوں سے یہ کہا گیا کہ جو بادل جمع ہو رہے ہیں ان کو پہلے برسات. لہذا انہوں نے بوم شیلز نائٹروجن کے اور کوایگولیشن کی بامبنگ انہوں نے فضا میں کی. لہذا وہ سارے تراکم تیزی سے ہوا اور جو بارش 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد ہونی تھی وہ 6 گھنٹے پہلے ہو گئی. شاید میری بات کچھ جادوئی سی لگ رہی ہے آپ حضرات کو، لیکن اس پر آپ خود منگولیا میں جی اصل میں اصطلاحات تو رائج ہیں، اصل میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں یہ چیز غیر مانوس ہے. یہ منگولیا میں ابھی آگ لگ گئی. وہ آگ تقریباً 2500 کلومیٹر تک پھیل گئی جنگل میں. روس کے سائنٹسٹوں کو انہوں نے کہا کہ بھائی اس آگ کو بجھانے کی کوئی تدبیر کی جائے. انہوں نے بجھانے کی تدبیر کی. تدبیر یہ کی کہ مصنوعی بارش کروا دی اس کے اوپر. بارش تو نہیں ہو سکی لیکن اولے گر گئے، یعنی وہ تراکم نہیں ٹھیک سے ہو سکا، لہذا وہ یہ پلینٹ مینجمنٹ ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ پلینٹ مینجمنٹ اسی کاسمولائزیشن کا حصہ ہے.
اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دجال کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پانی. وہ لوگوں کو اپنی بات ماننے کے لیے کہے گا. اس کی بھی تفصیلات حدیث میں آئی ہیں. وہ کہے گا کہ میری بات مان لو تو تمہاری زمین پر بارش ہوگی. جو لوگ اس کی بات مان لیں گے اس کی زمین پر بارش ہوگی. وہ کہے گا کہ جو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے ان کے ہاں بارش نہیں ہوگی, پیداوار نہیں ہوگی. جو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے ان کے پورے علاقے میں بارش نہیں ہوگی, پیداوار نہیں ہوگی. کیا یہی بات ہے نا؟ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں خدا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. اور آخری جو مارکا ہوگا اس میں تو یہی ہوگا کہ جب وہ مدینے کے قریب پہنچے گا, مدینے میں داخل تو نہیں ہو پائے گا, لیکن مدینے سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, وہ باہر نکلیں گے اور وہ ان سے ہم کلام ہوں گے. دجال یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں. وہ فرمائیں گے کہ نہیں تو دجال ہے, تو وہ انہیں قتل کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کو پھر زندہ کرے گا اور ان سے کہے گا کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے, بتاؤ میں خدا ہوں یا نہیں. تو وہ فرمائیں گے کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے. جو اس کا یہ اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لے. یہ تو آخری مرحلے کی بات ہے, لیکن اس حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلا واقعہ ہوگا اور آخری واقعہ ہوگا کسی کے قتل کرنے اور زندہ کرنے کا. نہیں, اس سے پہلے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار بھی دے گا اور زندہ بھی کرے گا. پلانٹ مینجمنٹ اسی کا حصہ ہے. کبھی آپ حضرات نے, مجھے اس وقت ایک پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ اتنے آسپیکٹ چھپے ہوئے ہیں کہ میں ان میں سے کس کا ذکر کروں یہ میرے لیے مشکل ہے. نہیں, میں یہ دشواری آپ حضرات کی سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ مجھے معلوم ہے لہٰذا میں کوئی بات اشارتاً کہہ دے رہا ہوں, لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو کیا دشواری پیش آئی. اس وقت سائنسی کوششوں میں جو کوششیں ہو رہی ہیں, ابھی اس وقت کوئی اس پر بحث نہیں ہے کہ وہ کوششیں درست ہیں یا نادرست ہیں. اس سے کوئی بحث نہیں. میں صرف اس پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کوششوں کو جو لوگ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کچھ عجیب و غریب کوششیں ہو رہی ہیں. اس کی ترجیحات سمجھ میں نہیں آ رہی. مثلا اگر ترجیحات یہ ہیں کہ زمین پر لوگوں کی زندگیاں خوشحال ہوں تو ان چیزوں پر پیسہ لگانا چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیاں خوشحال ہوں, اور لوگوں کی زندگیاں خوشحال ہونے کے لیے یہ ہے کہ اسے لوگوں کو کھانے کو ملے, وافر مقدار میں کھانے کو ملے, پہننے کو ملے, اور زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ وافر مقدار میں ملے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں بجٹنگ کو, وہ جانتے ہیں کہ انسان جسے سوشل ویلفیئر کہتے ہیں یا پبلک فائنینس, ویلفیئر اکنامکس پہ جو اخراجات اس وقت سائنس کر رہا ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں. 95% اخراجات ان چیزوں پر ہو رہے ہیں جن کی ترجیحات سمجھ میں نہیں آ رہی. مثلا 1950 سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم خلا میں جائیں اور چاند پر جائیں. میں صرف سوالات پیدا کر رہا ہوں. چاند پر جانے کی وجہ کیا تھی؟ جو جا رہا تھا چاند پر وہ کیوں چاند پر جا رہا تھا؟
دیکھیے ایک تو وہ بات ہے جو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور ایک وہ بات ہے جو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے وہ جو بتاتے ہیں اسے آپ الگ رکھتے ہیں. آپ یہ جاننا چاہیں اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جاننا چاہیں، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہے، تو یہ سوال آپ کریں کہ وہ آخر وہاں جانا کیوں چاہتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ اپولو 11 میں وہ وہاں پہنچ گئے. جب اپولو 11 میں پہنچ گئے اس کے بعد اپولو 12 بھیجا گیا، اپولو 13 بھیجا گیا، اپولو 13 ناکام ہو گیا، اپولو 14 کے بعد اچانک لوگوں نے چاند کا نام لینا بند کر دیا. کتنے اخراجات ہوئے تھے چاند پر جانے کے لیے؟ اتنے اخراجات ہوئے تھے کہ پوری روئے زمین میں ہر انسان کے لیے الگ ہاسپٹل بنایا جا سکتا تھا. 300 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے، یعنی 30,000 بلین ڈالر. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک اکنامکس کا جاننے والا، ایک مینجمنٹ کا جاننے والا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے. کوئی تجارت بھی کوئی کرے، کہیں کوئی پیسہ لگائے تو وہ یہ چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ ہم اس میں اتنا خرچ کریں گے تو ہم کو کیا بینیفٹ حاصل ہوگا. تو چاند پر جانے کے تعلق سے جو کوششیں کی گئی تھی اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے؟ روئے زمین کا جو سرمایہ 300 ٹریلین ڈالر جو آپ نے خرچ کیا، اس کی کاسٹنگ اگر یہ ہے تو اس کا بینیفٹ کیا آپ کے سامنے؟ سپوزڈ بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ دیکھیے کوئی تو حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سے کہہ نہیں رہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ بتا نہیں رہے. لیکن میں اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جو حضرات انگریزی ادب کا مطالعہ جنہوں نے کیا، مغربی ادب کا مطالعہ کیا ہے، وہ میری بات کو محسوس کریں گے. اور ابھی اس نشست سے پہلے ہمارے دو کرم فرما نے ایک سوال کیا تھا، ان کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی پچھلے 400 سالوں کی تاریخ مغرب کی پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ مغرب میں ایک فضا قائم کی گئی کسی چیز کی تلاش کی، اور زمین کے چپے چپے پر تلاش کا سلسلہ شروع ہوا. کوئی پیدل تلاش کر رہا ہے، کوئی بحری جہازوں سے تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی اور راستے سے. اور تلاش کہاں ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ تلاش پہاڑوں کی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں یورپین لٹریچر میں یوٹوپین لٹریچر. یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ یہ کون سا یوٹوپیا تھا جس کی تلاش میں ایک دو نہیں لاکھوں لوگ مغرب کے لگے، اور جو طبقہ اس میں لگا تھا اس کی سب سے بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور جو لوگوں کو لگا رہا تھا وہ یہی تھے. زمین کے چپے چپے کو، پہاڑوں کے چپے چپے کو لوگوں نے راؤنڈ ڈالا. اور اگر ہر کے میموائرز پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو یوٹوپین لٹریچر ہے اس پر اتنی کتابیں ہیں کہ جس کا ابھی تک شمار لوگ نہیں کر پائے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کس چیز کی تھی؟ میں نے ایک بات کہی تھی کہ تلاش، ان کی ساری تلاش ان جگہوں کو جا کر دیکھنے کی تھی. ایک تو جو اوپر کے علاقے تھے، اونچائی کے تھے. ایریل اسٹین نام کا ایک یہودی 1873 میں ہندوستان آیا
اور 60 سال تک اس نے کشمیر، ازبکستان اور ترکمانستان اور تبت کے علاقے میں اس نے زندگی بتائی، اور وہاں وہ کچھ ڈھونڈتا رہا. یہ کس چیز کی تلاش تھی؟ میں ابھی اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ کیا چیز تھی جس کی تلاش میں وہ پھرتے رہے اور ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، اونچی اونچی جگہوں پر. پھر جب انہوں نے اس کی کوشش کی کہ زمین کی تہوں میں نیچے جائیں اور آسمان میں اڑے، اور جب آسمان میں اڑنے کے سامان فراہم ہو گئے تو ان کی پرائرٹی، ان کی ترجیح یہ تھی، 2 چیزوں کی ترجیحات تھی. ایک کمیونیکیشن کو، ذرائع ابلاغ کو ڈیولپ کرنا، اور دوسرا ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے جانے کی کوشش کرنا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز سے وہ راکٹری پر آئے، اور راکٹری کے بعد وہ چاند پر جانے کی انہوں نے کوشش کی. جو بات حیران کرنے والی ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی تلاش تھی. انہوں نے سمندروں میں تلاشا، جب وہ چیز نہیں ملی تو زمین میں تلاشا، جب وہ چیز نہیں ملی تو پہاڑوں میں تلاشا، جب وہ چیز نہیں ملی تو پھر اب فضا میں تلاش کرنے لگے، جب وہ نہیں ملی تو وہ خلا میں تلاش کرنے لگے، اور اس کے لیے اتنا سرمایہ لگایا یہاں تک کہ وہ چاند پر پہنچے. اور جب چاند پر پہنچے تو اچانک وہ مایوس ہو گئے، اور پھر ان کا رخ چاند سے مڑ گیا. اب وہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں. اور کدھر جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ان کا اسٹریس کدھر ہے؟ وہ ہے مارس. مارس پر کیوں جا رہے ہیں؟ اور مارس پر جانے، اصل یہ چونکہ اچانک یہ بات آ رہی ہے اس لیے یوٹوپیا کہتے ہیں ایک انجانی چیز کی تلاش. وہ کس انجانی چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ اور چاند پر جب وہ پہنچے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چاند پر پہنچنے کی خواہش تھی اور جب وہ پہنچے تو اچانک انہیں معلوم ہوا کہ یہاں وہ چیز نہیں مل سکتی. میں ذرا اور کھول دینا چاہتا ہوں. چاند پر وہ کس چیز کی تلاش میں سب سے زیادہ گئے؟ اگر پورے لٹریچر کو آپ، مون سائنس کی پورے لٹریچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے وہ چاند پر جس چیز کی تلاش کے لیے، نہیں اس سے پہلے وہ کن پہاڑوں کی تلاش میں سب سے زیادہ گئے؟ تو سب سے زیادہ وہ ان پہاڑوں کی تلاش میں گئے جہاں 2 چیزیں تھیں. برف جمی ہوئی تھی اور ندیاں نکل رہی تھیں. جب خلا میں گئے تو چاند میں ان کو تلاش کس چیز کی تھی؟ چاند میں ان کو تلاش تھی اس جگہ کی جہاں پانی، برف. اور جیسے ہی وہ چاند پر پہنچے اور ان کو معلوم ہوا، اس کا سروے کر لیا، اتر گئے، اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ چاند پر نہ تو پانی ہے اور نہ برف، تو اچانک انہوں نے چاند کا پورا پروگرام کو ختم کر دیا، وڈرا کر دیا. اب ان کو تلاش وینس کی نہیں ہے، اب عطارد کی تلاش نہیں ہے ان کو، اب ان کو تلاش ہے مارس کی. اس وقت جو مارس میں جو ابھی 15 دنوں پہلے جس آخری مہم کی ناکامی ہوئی ہے، یہ آپ کے علم میں آئی ہوگی، یہ آخری جو مہم کی ناکامی ہوئی ہے جسے مارس لینڈر کہتے ہیں، مارس لینڈر جو وہاں گم ہو گیا. مارس لینڈر کی کوشش کیا تھی؟ اس جگہ جہاں مارس پر سفید برف کی تہ نظر آ رہی تھی، وہ اس جگہ اتر کر اس کا جائزہ لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ، وہ چیز ابھی ناکام ہو گئی. میں سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چاہے بتائیں یا نہ بتائیں،
انہیں ہے تلاش کس چیز کی؟ کبھی آپ حضرات نے قرآن پر غور کیا ہے اس تناظر میں؟ یہ جو مارکا ہونے جا رہا ہے، اس مارکے میں شیطان کی طرف سے اس پوری کائنات کا سب سے بڑا ہتھیار جو باقی ہے وہ آنے والا ہے۔ شیطان کے پاس، شیطان سے میری مراد ابلیس، ابلیس کے پاس دجال سے بڑا اور جب دجال سے زیادہ مؤثر کوئی ہتھیار نہیں۔ کبھی آپ حضرات نے دجال کی اس حقیقت پر غور فرمایا ہے کہ دجال کو مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ ہی کیوں تشریف لائیں گے؟ اور حضرت عیسیٰ ہی کو آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ عیسیٰ اور دجال کے بیچ کیا تعلق ہے؟ عیسیٰ اور دجال کے بیچ کیا تعلق ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں کہتے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اب دجال پیدا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کیوں کہتے رہے کہ وہ ظاہر ہوگا؟ تو پیدا کب ہوا ہے؟ اور ایسا کیوں ہوگا دمشق میں کہ صبح کی نماز کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور نماز، پھر اس کے بعد صبح کی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد وہ فرمائیں گے کہ قلعے کا دروازہ کھولو، اور جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے وہ دجال کھڑا ہوگا، اور ادھر حضرت مسیح حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی اس کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑے گی وہ بے تحاشا بھاگے۔ ایک سوال ہے اس حدیث کی تفہیم میں کہ حضرت عیسیٰ پر نظر پڑتے ہی وہ کیوں بھاگے گا؟ جب تک حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائے تھے اور جب تک حضرت عیسیٰ پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی، تب تک وہ روح زمین پر خدا کی طرح دندناتا پھر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی وہ اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک گھلتا ہے پانی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس شخص میں جس کا نام مسیح دجال ہے، ان کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان پر اٹھایا ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کو دوبارہ پیدا کر سکتا تھا۔ ایک سوال ہے، انہیں زندہ ہی آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ اس وقت کی نشست میں صرف اتنی بات کہ حضرت عیسیٰ اور مسیح دجال کے درمیان کوئی ایسا قریبی تعلق ہے، دجال بھی اپنے کو مسیحی کہے گا، وہ حضرت عیسیٰ کے نام پر اپنے کو پیش کرے گا۔ یہ بتائیے کہ واٹ از کلوننگ؟ کلوننگ کیا ہے؟ یہ تو آپ کے علم میں آج یہ بات آ گئی ہے کہ لوگ اس پر اب
تقریباً قابو پا چکے ہیں کہ اب کسی مرد اور عورت کو اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. حکومتوں کو ضرورت ہوگی کہ ہمیں سامان اٹھانے والے انسان چاہیے، تو وہ جس سائز کی انسان کا آرڈر دے گا اس سائز کا انسان، اس طاقت کا انسان اس بنا کر پیش کر دیا جائے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 بھینسیں کوئی پالے. ایک بھینس ایسی جس کو ضرورت ہوگی، جس کی جگہ ایسی ہے کہ ایک بھینس وہ ایسی رکھے جو 200 ٹن دودھ دے تو روزانہ، تو ایسی ایک بھینس بنائی جا سکتی ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ دجال اور حضرت عیسیٰ کے بیچ جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ اس نئے ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. مارس یعنی یا چاند یا آسمان، ان میں اس بے چینی جو ان کے اندر ہے، اس پورے یہودی نظام کو، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے، اس کے خوف کو سمجھنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر میری حیات میں وہ دجال آ گیا، دجال عیسیٰ علیہ السلام کا کلون ہے، وہ کلونڈ عیسیٰ ہے. آنے والے، میں نے یہ سوالات جو ابھی اٹھائے، آنے والے زمانے میں پورے نظام کو درہم برہم اس طرح کر دیا جا سکتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ کسی بھی شخص، زید، بکر، عمر، کسی کے لیے 50 زید بنائے جا سکتے ہیں. فقہ کے کتنے مسئلے آ جائیں گے یہ تو خیر بات کا سوال ہے. تو عیسیٰ کلونڈ عیسیٰ، کلوننگ اس وقت تو آپ حضرات اسی پر تو کلوننگ کہتے ہیں انسان کے مشابہت، یعنی انسان کو مشینی طریقے سے اس کو کلچر کر کے، اس کے کسی جن کو کلچر کر کے انسان یا کسی بھی حیاتی کوئی چیز بنانا. مسیح قرآن کہتا ہے آوینا ہو، کیا ہوا ہے ذرا آویناہما الی ربۃ ذات قرار و معین. میں اس وقت اس پر نہیں گفتگو کروں گا، صرف یہ آیت میں نے پڑھی. شیطان کو 2 خطرے ہیں. ایک خطرہ حضرت عیسیٰ کا زندہ رہنا ہے، اور دوسرا خطرہ ہے اس کا آنا جس کی خبر دی گئی کہ وہ میری اولاد میں سے. وہ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ بات میں نے اصل میں قبل از وقت کہہ دی. حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ کون سا مرحلہ آ گیا. سوال یہ ہے وہ کون سا مرحلہ آ گیا جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا دیا. تھوڑی سی اس کی تشریح کریں.
मार्का खैर व शर चलता रहा और अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया आते रहे और शैतान हर बार इस बात की कोशिश करता कि वो उनकी कोशिशों का, उनकी इकामत का खात्मा कर दे। यहां तक कि मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरफ अल्लाह ताला अपने मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लिहाजा वो उलुल अज़्म से उलुल अज़्म अंबिया को भेजता रहा। इन्हीं उलुल अज़्म अंबिया में हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा। एक सवाल है कि अल्लाह, यानी यूं तो अंबिया बहुत से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन 4 लोगों का नाम क्यों लिया है? इस जमीन पर रिसालत की तारीख में और मंसूबा रब्बानी में ये चारों लोग वो कौन से टर्निंग पॉइंट है? हजरत नूह वो कौन से टर्निंग पॉइंट से मुराद ये, जहां मैं एक अंग्रेजी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूं कि नबूवत और रसालत ने एक क्वांटम जंप लिया है, एक उमूदी तब्दीली आई है, यानी उफ़क़ी तब्दीली नहीं, उमूदी तब्दीली आई, उनकी हैसियत को बढ़ाया गया है। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, और हजरत इब्राहीम के बारे में तो यहां तक कह दिया गया कि वो अपनी जात में उम्मत है, और फिर हजरत मूसा और उसके बाद हजरत ईसा। हजरत मूसा के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपने एक बात महसूस की होगी, कुरान कुछ अजीब और गरीब बातें कहता है। एक तो ये कहता है कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है। लोगों का दिमाग चला जाता है तुराब की तरफ, और तुराब की कुछ और चीज सामने आ जाती है, और वो ये समझते हैं कि ये मसला तख्लीक का किया जा रहा है। तख्लीक का है, तख्लीक का से ज्यादा ये सूरत तख्लीक और वजह तख्लीक का है। वो क्या बात ऐसी हो गई, ऐसी रूए जमीन पर वो कौन सा हादसा हुआ कि अल्लाह ताला को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी नॉर्मल सुन्नत से अलग हटकर अपनी तकवीनी सुन्नत के मुताबिक पैदा करना पड़ा। जिस तरह हजरत आदम पैदा किए गए थे। दूसरी बात जो अजीब व गरीब है, जिस पर गौर करने की जरूरत है, वो ये कि फरमाया गया कि यहूदियों पर अल्लाह ताला ने 2 बार 2 लोगों से लानत करवाई, एक हजरत दाऊद के जरिए और दूसरे हजरत ईसा के जरिए। वो रेलिवेंस क्या है? सिर्फ ये बयान किया जा रहा है या किसी हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है? वो कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसके होने के बाद हजरत दाऊद ने, कोई नबी तो अपनी उम्मत के लिए रहीम और शफीक और रऊफ होता है, किसी भी सूरत से कोई नबी अपनी कौम पर लानत नहीं करता। यहां तक कि हजरत ईसा से भी जब कहा गया तो कहा जाएगा तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, जब तक मैं था तो मैंने ये उनको अपने बजाय अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया, और जब मैं नहीं रहा तो तू गफूर रहीम है, ये नहीं कहा कि तू सजा दे। तो हजरत, यानी अंबिया की जात तो वो होती है जो हर हाल में अपनी उम्मत के लिए शफीक और रऊफ होती है। वो बात क्या थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर लानत की और हजरत ईसा ने अपनी उम्मत पर लानत की। कोई ऐसी बात नहीं। शैतान ने यके बाद दीगरे ये मार्का खैर शर उस मकाम पर पहुंच गया जब अल्लाह के अंबिया आते तो शैतान ने उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत, उसकी तदबीरें ऐसी होने लगी कि वो मंबए हिदायत ही को खत्म कर दे। ये वो बात थी जब हजरत ज़करिया ने ये कहा कि अल्लाह ताला, अब मुझको डर है कि कहीं ये सिलसिला ही खत्म हो जाए, और मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ है,
اور حالت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے حضرت یرمیہ، حضرت یسیہ، حضرت حزقیل، جو بھی آئے جتنے انبیاء، سب کو لوگوں نے قتل کر دیا. یہ تو ایک دو لوگوں کے نام ہیں، اور اگر یہودی حوالے اگر میں دہراؤں تو کم سے کم 200 انبیاء کا ذکر میں کر سکتا ہوں جن کو تابڑ توڑ ایک وقت میں قتل کیا گیا. زمین پر نبی کو قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں. ابلیس اس مقام پر پہنچ گیا، اس کی طاقت اور اس کی تدبیر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ منبع ہدایت کو ہی ختم کر دیا. اس دعا کو، حضرت زکریا کی دعا کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسئلہ کیا تھا. میں جو کہنا بات چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈیڈ لاک جو ڈیولپ ہوا یا وہاں جو کرائسس ڈیولپ ہوا، وہ کرائسس کیا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ جس طرح انبیاء قتل کیے جا رہے تھے، اس صورت میں کسی نبی کا موجود ہونا یا آنا اس کی کرائسس تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے دعا کی، کبھی فون پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سوال آپ نہ بھی سن سکیں تو جواب سے آپ سوال کا اندازہ کر سکتے ہیں. کہ مثلا اگر کسی نے جواب دیا کہ بھائی ہمیں جواب دینے والے نے یہ جواب دیا، ادھر سے کون کہہ رہا ہے یہ نہیں معلوم، ادھر سے جواب دیا گیا کہ ہاں بھائی میں ایسی گاڑیاں بھی بھیج رہا ہوں جو آگ بجھانے کے لیے ہوں گی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادھر سوال کرنے والے نے یہ کیا کہ بھائی اور گاڑیاں بھی بھیجی ہیں، ساتھ ساتھ اس میں ایسی گاڑی بھی بھیجی جائے جو آگ بجھانے والی بھی. تو حضرت زکریا کیا کہہ رہے تھے اس کا اندازہ اس جواب سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک بیٹا بھیج رہا ہوں. اور اس سے پہلے اس نام کا بیٹا روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا. اور وہ نام کیا ہے؟ یحییٰ. یحییٰ یونیک نام ہے، اسم ہے ہی نہیں، وہ تو فعل ہے. ایسا کوئی نام نہیں ملے گا جو فعل ہو. اور یحییٰ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے حی. اور حی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. حضرت یحییٰ سے پہلے یہ مسئلہ تو روحانیات کا، جی ایک منٹ، یحییٰ سے پہلے جتنے انبیاء آئے یکے بعد دیگرے ان سبوں کو ابلیس نے قتل کروا دیا. تب ایک ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ملکوتیت کا مادہ ہے، جس کے اندر زیادہ، اور جو ملکوتیت وہاں ڈالی گئی وہ چیز تھی حی. حی اس کو تھوڑی دیر کے لیے صرف مثال کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ 75%، 75% شاہ صاحب کی زبان میں مادی تخلیقات جسے بہیمیت کہہ سکتے ہیں، اور 25% 25% ملکوتی صفات. یہ یحییٰ ہے. انجام کیا ہوا؟ ابلیس نے ان کو بھی قتل کر دیا. مسئلہ صرف قتل کرنے کا نہیں ہے،
ابلیس اس پر بھی قابو پا چکا کہ روئے زمین پر جو نبی بھیجا جائے اسے ہم قتل کر دیں گے، اور روئے زمین پر کسی نبی کو پیدا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب اللہ تعالی نے اپنی سنت عامہ کے بجائے اپنی سنت خاصہ کا استعمال فرمایا، اور بھیجا کسے؟ حی کی صفت جس میں تھی اس پر بھی ابلیس نے قابو پا لیا تھا۔ یہ بالکل الگ بحث ہے، اور اس پر میں کبھی انشاءاللہ اگر توفیق اللہ نے دی تو کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کا آج کے موجودہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے اس سے اس کا کیا تعلق ہے، میں یہ کبھی کہوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو بھیجا گیا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہاں روح القدس کو بھیجا گیا، تو روح القدس کی حیثیت سے آئے۔ دجال اس روح القدس کا کی شیطانی تخلیق ہے۔ چونکہ شیطان نے ابلیس نے دجال کو سامنے نہیں لایا تھا، میں نے اس لیے وہ کلوننگ کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجیج کہا اپنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بھی قبل کہ اگر دجال آتا ان کے سامنے تو وہ مارا جاتا۔ ابلیس کے سامنے اس وقت جو دو سوال ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ابلیسی تدبیر کا ایک کالم ہے۔ اس کا دوسرا کالم ہے کہ اس لائن کو ختم کر دیا جائے جس کے ذریعہ وہ دوسرا آئے گا۔ اسلامی تاریخ کا آپ جب موازنہ کریں گے، اسلامی تاریخ کی تنقیح اور تجزیہ کریں گے، تو آپ پائیں گے کہ اہل بیت کے خاتمے پر سب سے زیادہ اسٹریس دیا گیا، قتل پر۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں پورے دلائل اور شواہد کے ساتھ نام لے کر بتاؤں کہ وہ کون تھا اور کس نے کون اور کب کون سی کوشش کی، اور اللہ کی کیا تدبیر تھی۔ اللہ کی تدبیر یہ بھی ہے، احادیث کے پڑھنے والے جانتے ہیں، جس طرح میں نے یحییٰ پر غور کرنے کو کہا، اسی طرح ایک اور نام بھی ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز نہ ہوئیے گا ان چیزوں سے جس کو غلط، جس کی تعبیر کر کے بعض لوگ کسی اور طرف چلے گئے۔ کیا آپ نے کہا؟ حضرت علی کے نام پر آپ نے کبھی غور کیا؟ ان کے کاموں پر غور کیا، ان کی ذمہ داریوں پہ غور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عجیب و غریب احکامات دیے جس کی توجیہ جو لوگ کرتے ہیں وہ توجیہ اس کی صحیح توجیہ نہیں کرتے۔
آپ نے حضرت علی ہی کو خیبر میں کیوں بھیجا؟ خیبر کون سی جگہ ہے؟ میں جانتا ہوں احادیث کے پڑھنے والے جو حضرات ہیں، پڑھنے کے باوجود جو موجودہ صورتحال ہے کہ وہ ان گہرائیوں تک نہ تو انہیں جانے کا موقع ملتا ہے اور نہ وہ جاتے ہیں، اور موجودہ جو صورتحال ہے وہ نہ جا سکتے. مثلاً ایک لفظ ہے حدیث میں، اس کی کیا تشریح بیان کی جاتی ہے، اور جب تشریح جب اس کی معنویت ہی نہیں علم میں ہے تو اس کی تشریحات اور اس کے اسرار تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہے کہ جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور ایک گھر کے سامنے، جس گھر کا نام تھا مدرس، جسے بخاری نے مدراس بھی کہا ہے، مدراس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کہا، اے یہودیو باہر نکلو. اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میری تصدیق کرو. مدراس کیا ہے؟ میں مدراس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدراس کے نہیں سمجھنے سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ خیبر کا معرکہ تھا کیا. مدراس کے نہیں سمجھنے سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ شعراء اور سورہ قصص اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف اور مریم کی گہرائیاں کیا ہیں. حدیث کے الفاظ میں مثلا ایک لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلادی ہے، یہ تلادی ہے. تلادی کیا ہے؟ میں کسی اجنبی ماحول میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، آپ حضرات تو سب. تلادی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اوتاقل اوول ہے. یہ اوتاقل اوول ہے، اس لیے یہ تلادی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صورتحال نہیں سمجھ میں آتی کہ خیبر کی حقیقت کیا ہے، خیبر کا معرکہ کیا ہے، حضرت علی کے بھیجنے کی حقیقت کیا ہے، حضرت علی ہی کو کیوں بھیجا گیا. آپ فقہ کے حضرات یہ جانتے ہوں گے احادیث سے کہ طہارت کے تعلق سے، غسل اور وضو کے تعلق سے جتنے سوالات بعض صحابہ نے کیے وہ سب حضرت علی کے ذریعہ پوچھے گئے تھے. میں اگر کھول دوں تو یہ کہوں گا کہ منی اور مزی کے تعلق سے جتنے سوالات ہوئے ہیں وہ سب حضرت علی نے پوچھوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو شرم آ رہی تھی کہ وہ خود سے پوچھے. یہ حضرت علی کا معاملہ کیا تھا. اور حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں ایک بات عجیب و غریب ہے کہ دونوں کے سامنے تیسری راہ کھلی تھی، لیکن لوگوں نے تیسری راہ بند کر دی. انہیں نہیں سوچیے جو سامنے ہیں وہ کچھ اور لوگ تھے. یہ پوری بحث کسی دوسرے تناظر میں ہو رہی ہے اور یہ سارا سر پھٹول کسی دوسری تناظر میں ہو رہا ہے. حضرت حسن نے تو چھوڑ دیا. اس سے کیا بحث تھی کہ ان کی جان لی جاتی. اور حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ یا تو مجھے باہر جانے دو یا مجھے لے چلو وہاں.
نہ انہیں لے جایا گیا نہ باہر جانے دیا گیا. وہ کون تھا اور اس کی کیا ترجیحات تھی جو دراصل اس میں انٹرسٹڈ تھا کہ یہ شخص زندہ نہ رہے؟ از سر نو ان تمام معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہیں ایک عجیب و غریب بات ہوئی. حضرت امام حسن کے بارے میں ان کا ایک نام مطلاق ہے. آج تک کسی نے حضرت امام حسن پر انگلی نہیں رکھی ہے. یہ امت میں یہ اتفاق اور یہ ان کی حیثیت پر یہ اور ان کے تقوی پر یہ اعتماد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ ہمارے یعنی جو سابقین، یعنی یوں کہا جائے کہ جو متقدمین تھے، انہیں اس راز کا علم تھا جو اب کم لوگوں کو معلوم، کہ حضرت امام حسن شادی کریں اور طلاق دے دیں، پھر شادی کریں پھر طلاق دے دیں، پھر شادی کریں پھر طلاق دے دیں، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی 4 اولادیں ہیں یا 7 ہیں یا 14 ہیں یا 34 ہیں یا 54 ہیں یا 84 ہیں. یہ سب ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور یہ خبر آئے گی تو مسلمانوں کا امیر چند تیز رفتار سواروں کو اس کی خیریت جاننے، اس کی دریافت کے لیے بھیجے گا، اور وہ لوگ بہت برق رفتاری سے جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ دجال کہاں ظاہر ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا اور اس کے باپ کا نام جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ شخص جو بھیجا جائے گا. وہیں آپ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی پر ہوگا اور وہ فلاں کی اولاد ہو. کبھی آپ حضرات نے اس بات پر غور کیا کہ سید احمد شہید کا معاملہ کیا تھا؟ کیوں شاہ صاحب کے گھرانے نے سید احمد شہید کے ہاتھوں پر بیعت کی؟ جو حجت میں شاہ صاحب نے استعمال کی. اور شاہ صاحب نے کیوں کہا ہے اپنے بارے میں یہ کہ رأیت فی منامی انی قائم انی، نہیں وہ ایک خاص ٹرم ہے. میں نے دیکھا مشہد میں کہ مجھے قیوم زماں بنایا گیا، قائم بالزمان. حضیرت القدس قائم بالزمان، اور ان کے اخلاف نے سید احمد شہید کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان تمام لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے، جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان کا تعلق وہاں سے ہے.
سید قطب کو پھانسی یوں ہی نہیں دی گئی ہے. مہدی سوڈانی کو یوں ہی نہیں گرفتار کر کے رکھا گیا 1898 میں. مغرب کا وہ کون سا خوف ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ مینجمنٹ ہے، یہ پلانٹ مینجمنٹ آ رہا ہے اس وقت. جو جینیٹک، میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جینیٹک انجینئرنگ اور جینیٹک سائنس اور جینیٹک ایگریکلچر کے نام پر کیا ہو رہا ہے، دجال کیا کرے گا اور وہ آج کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جینیٹک جو سیڈز ہیں جس کی پیٹنٹ رائٹس کی اس وقت پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے، اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یعنی جینیٹک سیڈز یہ ہیں کہ ایک بار بیج سے جو اسے بویا جائے اس سے پیداوار تو ہوگی لیکن بیج پیدا نہیں ہوگا، اور ساری دنیا کی پیداوار کے رائٹس وہ ملک اکیلے اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہتا ہے. کل اگر اس کے پیٹنٹ رائٹس قبول کر لیے گئے تو پوری دنیا کے ایک ایک شخص ایک ایک رائی کے دانے کے لیے ترس جائے گا، اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک رائی بھی اپنے یہاں بو نہیں سکے. یہ باتیں سائنس سے نہیں، قرآن اور احادیث سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں. کہ یہ پیٹنٹ اور کاپی رائٹ اور یہ پیٹنٹ رائٹس کی جو کوشش ہے اور یہ جینیٹک جو سیڈز کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کیا، اسے لوگ نہیں مان رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہونے والی ہے. کل وہ جس کو کہ اجازت دے گا کہ تم اپنے یہاں چاول بو تو اس کے یہاں چاول بویا جائے گا، اس کے لیے بیج وہ دے گا، ایک بار دے گا اور ایک بار میں ایک بار چاول اگایا جا سکتا ہے. جسے وہ نہیں دے گا تو پوری روئے زمین سے میں چاول کوئی نہیں اگا سکتا، نیم کوئی نہیں اگا سکتا، دیگر چیزیں نہیں کوئی اگا سکتا. یہاں تک ممکن ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی فرٹیلٹی رائٹس بھی وہ پیٹنٹ کر لیں. وہ اجازت جس کو دے گا اور اس کی سپلائی کی ہوئی کے جرسوں میں سے ہی کوئی اولاد پیدا کر سکتا ہے. یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. نو ٹائم 2 3 4 سال 5 سالوں کے اندر اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی. احادیث نے جس صورتحال کا ذکر کیا ہے، احادیث کو جو لوگ عہد کے تناظر میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو گائے مینجمنٹ ہے یہ دراصل میرے اپنے تجزیے کے مطابق دجال کی آمد کی آخری تیاری ہے. میں نے اس کا ذکر کیا ہے یا ساری الجبل میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اسپیس کمانڈ جو بنایا گیا ہے جسے میں نے کوسمولائزیشن کہا ہے، جو گلوبلائزیشن کی بھی آخری شکل ہے. میری وہ عبارت ان حضرات کو جو جینیٹک سائنس کی اس موجودہ کوشش اور موجودہ صورتحال کو نہیں، جن کے سامنے ہے انہیں اس میں مشکلات پیش آ رہی ہوں گی کہ روئے زمین پر کون سی صورتحال پیدا ہونے والی ہے عنقریب. کوریا میں 3 سالوں سے 4 سالوں سے
اناج نہیں پیدا ہوا. وہاں کے لوگ گھاس کو اور کسی طرح کے پیڑ پودے جو کچھ بھی ہیں کچھ ان پیڑ پودوں کی شاخیں اور لکڑیاں پیس کر اس کے نوڈلز بنا کر کھا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بارش نہ ہو 3 سالوں سے؟ اور آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے. آج اسلام پر چلنا ہی دہشت گردی قرار دیا گیا ہے. توڑ پھوڑ دہشت گردی نہیں ہے، اسلام پر چلنا دہشت گردی ہے. یہ تکمیل ہے نظام شیطان کی. یعنی جب زمین پر ربانی نظام قائم ہو تو اللہ کے باغی زمین پر غیر قانونی ہو جاتے ہیں. جب زمین پر شیطانی نظام غالب آ جائے تو اللہ کے بندے زمین پر غیر قانونی ہو جاتے ہیں. کوئی شخص اس خیال خام میں نہ رہے کہ فلاں کو دہشت گرد کے نام پر ختم کیا جا رہا ہے یا فلاں کے بارے میں دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا. ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ زمین پر ابلیس کا نظام قائم ہو چکا ہے. یہی ہے فساد فی الارض کا کلائمیکس، جسے حدیث نے کہا ہے کہ زمین پر فساد فی الارض ہو جائے گا. یہ بس آپ حضرات کو تو چونکنا نہیں چاہیے کہ صرف اب تعبیر کی بات ہے کہ تعبیر کا ایکسٹینشن ابھی تو یہ ہے کہ صاحب اب آپ ایک مسجد بھی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے، اور کل آپ ایک مسجد سے نکلیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی کر کے آ رہے ہیں، آپ کون دہشت گردانہ عمل کر کے آ رہے ہیں. یقیناً اللہ کی زمین پر شرک کرنا دہشت گردانہ عمل ہے. اسی طرح شیطان کی زمین پر اللہ کی بندگی کرنا دہشت گردانہ عمل ہو جائے گا. اور میری نگاہیں اور جو تمام حضرات جو باخبر ہیں ان کی نگاہیں تو بالکل سامنے دیکھ رہی ہیں کہ میں نے وہ عبارت تصوراتی طور پر نہیں لکھی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ نماز کے لیے بھی ایک وادی میں کھڑا ہوگا تو ادھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور ادھر ایک مثال اس کے لیے آئے گا. اس حدیث کی معنویت پر غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری لے کر اور جس کے پاس اونٹنی ہو وہ اپنی اونٹنی لے کر وادی میں چلا جائے. وہ صورتحال کیا ہوگی؟ بکری لے کر اور اونٹنی لے کر پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا گھوڑا لے کر اپنے بار برداری کے جانور پر اپنا سامان لاد کر یا اونٹ لے کر چلا جائے. میں جو بات اس حدیث کی تفصیل میں کہہ رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اپنا گھوڑا لے کر یا اپنا اونٹ لے کر چلا جائے. آپ نے بکری لے کر اور اونٹنی لے کر کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پیٹنٹڈ ہو جائے گی، پوری روئے زمین پیٹنٹڈ ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو اس نظام ابلیس کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کے بندے ہوں گے وہ زمین کے کسی بھی خطے اور حصے سے استفادہ نہیں کر سکے. ان پر زمین کا اناج، ان پر زمین کی ہر چیز اور اس سے استفادہ ممکن نہیں رہے گا.
جو چیز ممکن ہو جائے گی وہ صرف یہ ہے کہ وہ کسی ایسی پناہ گاہ میں چلا جائے جہاں وہ اپنی اس بکری کا دودھ پی کر اور اس اونٹنی کا دودھ پی کر زندہ رہ سکے. اور یہ آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بعید بات ہے، لیکن غور کرنے والے جو محسوس اس وقت کر سکتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وہ صورتحال ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ 2 خیمے ہو جائیں گے. ایک خیمہ جس میں اہل ایمان صرف ہوں گے، اور دوسرا خیمہ جس میں مسلمانوں کی وہ اکثریت، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان کے خیمے میں ہوں گے، بقیہ وہ سارے لوگ فسطاط نفاق میں ہوں گے. 2 فسطاط ہوں گے، ایک فسطاط ایمان اور دوسرا فسطاط نفاق. اہل ایمان کی جو صورتحال اس آخری وقت میں بیان کی گئی ہے اس میں احادیث میں 2-3 الفاظ استعمال کیے ہیں: طائفہ، عصبہ. اور دونوں کا اطلاق چھوٹے گروہوں پر ہوتا ہے. اور ایسے بھی 1/3 مسلمانوں کو تو دجال قتل کر دے گا، 1/3 مسلمان اس پر ایمان لے آئیں گے، اور 1/3 اس تعذیب کا شکار ہوں گے جس کی صورتحال سب کے سامنے. میں نے یہ باتیں اس احساس کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ صرف اشاراتی زبان میں 1-2 جملوں کو ادا کرتے ہوئے میں نے اتنی باتیں اس لیے کہی کہ کئی پہلو سمٹ آئے. ان میں سے کسی ایک بات کا بھی حق کمتر درجے میں بھی ادا نہیں کیا گیا ہے. میں نے صرف یہ بات اس لیے کہی کہ اس عہد کی حقیقی صورتحال جو عالم